اور سر ایک بڑی دردناک ابو ذر غفاری، وہ حاکم نہیں ہے، المستدل حاکم ہے۔ غزوہ تبوک آپ کو پتا ہے ایک ایسا غزوہ تھا جس میں جو شرکت نہیں کرے گا وہ منافق نکلے گا، قرآن میں فتویٰ آ گیا۔ اس سے پہلے کبھی نفیر عام نہیں تھی، یہ پہلا اور آخری موقع تھا، کیونکہ رومن امپائر سے ٹکرانا تھا، سپر پاور تھی دنیا کی، 1.5 لاکھ کی فوج لے کے کیسرے روم بارڈر پہ آ گیا تھا عرب کے۔ تو نبی علیہ السلام نے اناؤنسمنٹ کی کہ بھئی اب سب نے جانا ہے، جو نہیں جائے گا منافق شمار ہوگا، الا یہ کہ کسی کے پاس ریسورسز نہ ہو، یا کوئی مریض ہو، یا کوئی عورت ہو، یا کوئی معصوم۔ منافقین آگے بہانے کر رہے تھے، کچھ سادہ لوگ مسلمان بھی اس کا حصہ بن گئے۔ بخاری مسلم میں 3 اصحاب کی توبہ کا واقعہ بھی موجود ہے، وہ بھی میری ویڈیو ریکارڈڈ ہے۔ تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ لوگ جو ہے وہ یعنی اپنے ان معاملات کی وجہ سے کچھ پیچھے بھی رہ گئے۔ تو المستدل حاکم میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر پہ نکلے نا جب، تو نبی علیہ السلام کو آگے کوئی بتاتا تھا، کہتا تھا یا رسول اللہ وہ جو فلاں بندہ تھا نا وہ بھی کوئی نہیں آیا، پیچھے رہ گیا۔ تو آپ علیہ السلام پرواہ نہیں کرتے، پھر بتایا گیا یا رسول اللہ وہ بھی کوئی نہیں، یعنی جڑے نعرے مارتے سن اچھے اچھے، جدو ایتھے کسی دسا رہے کہ سر وہ تو پکا جڑا یار ہے بیلی وہ بھی کوئی نہیں۔ تو حضور علیہ السلام کو لوگ نا فیڈ بیک تھے یا رسول اللہ وہ بھی غائب ہے، وہ بھی نہیں آیا۔ اب 30,000 کے لشکر میں آپ نے ریکارڈ تو نہیں رکھا تھا، رجسٹر تھا، لیکن کدھر 30,000 بندوں میں کدھر کوئی رکھ سکتا ہے صاحب اس طرح؟ یا رسول اللہ وہ بھی رہ گیا، وہ بھی۔ تو حضور علیہ السلام کہتے ہیں ٹھیک، آپ فرماتے تھے اللہ چاہے گا تو آ جائے گا، نہیں آئے گا تو نہیں آئے۔ تو کسی نے کہا کہ وہ ابو ذر غفاری بھی پیچھے رہ گئے، اور ابو ذر کو اس کے اونٹ نے روک لیا، اونٹ ہی نہیں اٹھ رہا تھا نا سر، وہ آپ کو گاڑی تو نہیں ہے جو سٹارٹ کر لیں گے آپ، اونٹ چلنے سے انکار کرتے کوئی کر سکتا ہے؟ اور سر سفر کتنا ہے؟ 700 کلومیٹر، 700 کلومیٹر کا ریگستانی سفر آج کے دور میں بھی کرنا مشکل ہے، سائیکل پہ نہیں آپ کر سکتے، پیدل تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اونٹ کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ جس میں آپ کو اونٹ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے اوپر آپ نے سامان لادنا ہے، پانی نہیں راستے میں پینا، ریگستان میں تو کئی کلومیٹر تک کچھ بھی نہیں ہوتا، بھوکے پیاسے مریں گے، پھر آپ قافلے سے بھی جدا ہیں۔ تو ابو ذر غفاری کوشش کرتے رہے کہ اس طریقے اونٹ، اسی دوران قافلہ نکل گیا آگے، تو وہ اونٹ اٹھا ہی نہیں ہے، تو حضرت ابو ذر غفاری نے اپنا سامان اپنی پیٹھ پہ لاد دیا، پیدل چل ریگستانی سفر۔ حاکم کی روایت ہے کہ ہم نے دیکھا دور سے ایک اکیلا شخص جس کی پیٹھ کے اوپر بورا لدا ہوا ہے، تو نبی علیہ السلام کی آپ محبت دیکھیں، آپ نے فرمایا کہ تو ابو ذر ہو جا، یعنی جو آنے والا شخص ہے تو ابو ذر ہو، یعنی حضور نے خواہش کا اظہار کیا۔ آپ کو نظر تو نہیں آ رہا تھا یہ کون آ رہا ہے، آپ کی محبت، آپ کو پتا تھا ابو ذر غفاری نہیں رہ سکتا پیچھے، تو صحابہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا تو ابو ذر ہو جا، تو صحابہ کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد جب وہ قریب آئے تو ہم نے پہچان لیا ابو ذر غفاری ہے۔ تو جب ہم نے پہچان لیا نا تو حضور علیہ السلام نے ان کے پہنچنے سے پہلے آپ نے فرمایا ابو ذر کو دیکھو اکیلا آ رہا ہے، اکیلے ہی دنیا سے جائے گا اور قیامت دن بھی اکیلا اٹھایا جائے گا۔ دنیا سے کیا کہہ رہے گے؟ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں چکے، یہ اس حدیث کا بھی کچھ حصہ باقی ہے، میں بعد میں بیان کروں، پہلے میں اس کو کنکلوڈ کر لوں کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری شام چلے گئے تھے، وہاں پہ چونکہ گورنر تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ قرآن کی وجہ سورہ توبہ کی آیات ہے نا کہ جو لوگ سونا اور چاندی جوڑ کے رکھتے ہیں یہ گرم کر کے ان کی پیٹھوں پہ ان کے ماتھے کے اوپر لگایا جائے گا قیامت کے وقت، وہ یہ آیت پڑھا کرتے تھے، اور حضرت معاویہ سے ان کا جھگڑا رہتا تھا کہ تم لوگ جو یہ مال چھوڑ رہے ہو نا اور یہ اتنے خزانے تم لوگوں نے بنا لیے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔
حضرت معاویہ کہتے تھے یہ تو اہل کتاب کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہے، تو وہ کہتے تھے نہیں، یہ سب کے بارے میں ہے۔ اب شرعی حکم یہ ہے کہ مال آپ جوڑ سکتے ہیں اگر آپ زکات دیں، لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے، طریقہ نبوت یہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نہیں جوڑ سکتے تھے، پوری زندگی زکات دینے کی نوبت نہیں آئی ہے، حالانکہ خمس ملتا تھا خیرات کا۔ ابو ذر غفاری کا جھگڑا یہ تھا کہ تم تو نبی کے صحابہ ہو، تم لوگوں کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ تم لوگ اس طرح کے محلات میں رہو، اس طرح مال جوڑو۔ تو اب چونکہ سینئر سے ابھی تھے، ان کو ہاتھ ڈالنا بھی آسان نہیں تھا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے زیادہ سچا انسان ہی کوئی نہیں۔ تو معاویہ نے خط لکھا حضرت عثمان کو کہ جی اس بندے سے میری جان چھڑائے نا، اس کو آپ واپس مانیں۔ حضرت معاویہ نے جب خط لکھا تو عثمان نے ان کو کہا تو مدینہ شریف واپس آؤ۔ مدینہ شریف جب یہ واپس آئے تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ لوگوں کا جھمگٹا لگ گیا بزرگ غفاری کے گرد۔ لوگوں کو پتا تھا کہ تو بڑا سخت والا بندہ ہے۔ ابو ذر غفاری وہی حدیثیں سنایا کرتے تھے کہ حضور نے فرمایا یہ اور پہاڑ سونے کے برابر ہو تو میں خیرات کر لوں، جبکہ باقی صاحب کہتے تھے کہ مال جوڑنا جائز ہے اگر زکات کوئی دیتا رہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یار یہ تم لوگوں کو تو زیب نہیں نہ دیتا، یار تم لوگ تو یہ باتیں نہ کرو، تم لوگ نبی کی صحبت یافتہ ہو، تم لوگوں کو تو زہد ہونی چاہیے تم لوگوں کی زندگی میں۔ اب لوگوں کا ہجوم ان کے گرد لگ گیا اور پھر حضرت عثمان نے ان کو خلیفہ وقت سے بلایا اور کہا کہ یار تو خود ہی مدینہ شریف چھوڑ کے یہاں سے چلا جائے، تیری وجہ سے فتنہ کھڑا ہو۔ حضرت عثمان نے کہا میں نے تو نبی علیہ السلام نے سنا تھا کہ حکمرانوں کی اطاعت کرنا، صبر کر لینا۔ تو ایک زبدہ نامی کا ایک گاؤں تھا مدینہ شریف کے پاس، شہر سے ہٹ کے، وہ پھر وہاں پہ ہجرت کر گئے۔ آپ دیکھیں ریونج کیسا تھا، لوگ کتنے ڈرے ہوئے تھے کہ ابو ذر اپنی بوڑھا شخص 80-90 سال کا بابا اپنی ایک بڑھیا بیوی کو لے کے اس عمر میں شہر بدر ہو رہا ہے اکیلا۔ آج نہیں آپ سوچ سکتے کسی جگہ آپ اکیلے جا کے پڑاؤ کریں، کسی بیابان کے اندر، ریگستان کے اندر۔ اس زمانے میں آپ سوچیں، آج کل بھی آپ مدینہ شریف کے گر چلے ہیں تو آپ وہاں نہیں ایک رات گزار سکتے۔ تو کوئی شخص حضرت ابو ذر غفاری کو سی آف کرنے نہیں ہے سوائے حضرت علی کے، اور وہ بھی مدینے کی باؤنڈری تک آئے۔ ان کو پتا تھا ان کے سٹانس کے بارے میں، اور حضرت علی نے ان کو جب سی آف کیا تو کہا کہ میں چونکہ حکمران وقت کی اطاعت کا پابند ہوں، میں مدینے کی باؤنڈری سے باہر نہیں رہوں۔ اگر مجھے کوئی اس طرح کا یعنی حکم اجازت مل جاتی تو میں تیرے ساتھ جاتا۔ ایران والوں نے حضرت علی علیہ السلام کے زندگی کے آخری 10 سال کے اوپر ایک فلم بنائی ہے، امام علی علیہ السلام۔ اس میں ابو ذر غفاری کے سارے واقعات انہوں نے فلمائے ہیں، دیکھنے والے جب مولا علی چھوڑنے آتے ہیں، پھر جو ان کی ڈیبیٹس ہوتی ہیں مدینہ شریف میں لوگوں کے ساتھ، وہ ساری انہوں نے ویڈیو میں فلمائی۔ پھر یہ چلے گئے وہاں پہ رہنے شروع ہو گئے۔ اب اس حدیث کی طرف واپس آ جائے جو فرمایا آپ علیہ السلام نے اکیلے ہی مرے گا۔ ابو ذر غفاری، اس حاکم کی روایت میں آتا ہے ابو ذر غفاری کی موت کا وقت قریب آ گیا، صرف بیوی ہے پاس۔ بیوی نے رونا شروع کر دیا کہ حضرت آپ فوت ہو گئے، آپ کو کفن کون دے گا، آپ کو غسل کون دے گا، آپ کو دفنائے گا کون، میں عورت ذات کیا کر سکتی ہوں۔ حضرت ابو ذر نے کہا کہ نبی علیہ السلام سے میں نے سنا تھا کہ تو اکیلا مرے گا، پھر مسلمانوں کا ایک قافلہ وہاں سے جو تجھے کفن دے کے دفنائے گا اور جنازہ بھی پڑھے گا۔ تمہیں فکر نہیں کرنی، جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو چوراہے پہ رکھ دینا گزر گا، جو یعنی مدینہ کی طرف راستہ آتا تھا گاؤں ایریا سے، اللہ میرا بندوبست کر دے گا۔ وہی ہوا کہ
उनके मरने के बाद मुसलमानों का एक काफिला दूर से आ रहा था। तो उसी मुस्तकिल हाकिम की हदीस में आता है कि सर काफिला भी सुने फिर कौन है? अब्दुल्लाह इब्न मसूद। अबू जर गिफारी भी ज़ुहद के इमाम, इब्न मसूद भी ज़ुहद के इमाम, अबू दरदा भी ज़ुहद के इमाम। इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब वहां पे रुके, उनको तो नहीं पता था ये कौन है। तो उन्होंने कहा बीबी क्या हुआ? उन्होंने कहा मेरा खामन मर गया है। उन्होंने कहा ये कौन है? उन्होंने कहा अबू ज़र गिफारी। अब्दुल्लाह इब्न मसूद की चीख निकली, चीख मारी उन्होंने। उनका वाह, अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि अबू ज़र अकेला आ रहा है तबूक के मौका पे, दुनिया से भी अकेला गया और क़यामत वाले दिन भी अकेला उठाया। यानी अब उसी सरजमीन से ही उसने उठना है ना, हर बंदे ने अपनी कब्र से उठना है। यानी वो मुसलमानों के कब्रिस्तान पे भी दफन नहीं। एक ये जो मजार की रट लगाए फिरते हैं, मैं से पूछता हूं तुम्हारे बापों की क्या औकात है? अबू ज़र गिफारी का मजार दिखाओगे? जो इस रुए अर्ज पे नीली छतरी के नीचे सच्चा तरीन इंसान जिसको अल्लाह के नबी कहते हैं, उसका कोई मजार नहीं है। गरीबुल मतनी में मरा है, उसकी कब्र भी ऐसी जगह जहां मुसलमानों के पास कब्रें भी कोई नहीं है। एक रेगिस्तान में अकेली कब्र है, उस कब्र का भी किसी को नहीं पता, उस पे कोई मजार भी नहीं है। और क़यामत दिन भी अकेला उठाया जाएगा, यानी क़यामत तक वहां पे कोई कब्रिस्तान भी नहीं बनेगा। ज़ाहिर नबी अलैहि सलाम की यह भी खबर है। तो क्या वो नाकाम हो गया? अगर मज़ारात ही दलील है कामयाबी का, तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको गुस्ल दिया, कफन दिया और दफना दिया। ये पूरी डिटेल्स आपको अल-मुस्तलिल हाकिम में मिल जाएगी। तो अबू ज़र गिफारी उन चंद शख्सियात में से है जिनमें पूरी उम्मत का इत्तेफाक है उनकी नेकोकारी का। शिया भी इनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, अहले सुन्नत भी देते हैं, सूफिया के यहां भी इनको इमाम माना जाता है ज़ुहद की वजह से। आप तसव्वुफ की जितनी किताबें पढ़ें, चाहे इमाम गज़ाली की हो, रसाला को शेरिया पढ़े और लोगों को भी पढ़ना शुरू करें, अबू ज़र गिफारी आपको ज़ुहद के इमाम के तौर पे मिलेंगे कि उनकी जिंदगी में यानी ये ज़ुहद था, उन्होंने किस तरह की जिंदगी गुजारी। सर लोग मजमों में मरते हैं, उनको याद कोई नहीं करता। और अबू ज़र गिफारी को आज भी दुनिया याद कर, हम भी याद कर रज़ियल्लाहु ताला। अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन में ऐसे नेकोकार लोगों का साथ नसीब करें। आमीन।